ازبکستان کا سفر۔ فقیر نے وسط ایشیا کے سفر کا آغاز لاہور سے 22 اپریل 1992 عیسوی بدھ کے دن کیا۔ بڑوں سے سنا ہے کہ بدھ کے دن جس کام کی ابتدا کی جائے اس میں سدھ ہوتی ہے۔ بعض علماء تو اس بارے میں حدیث پاک بھی نقل کرتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے دینی مدارس میں تعلیمی آغاز بدھ کے دن کیا جاتا ہے۔ لاہور سے کراچی کی فلائٹ حسب معمول کافی آرام دہ تھی۔ فقیر نے خطبہ جمعہ جامع مسجد عثمانیہ کراچی میں دیا۔ جن احباب کو فقیر کے سفر کا پتہ چلا انہوں نے فرحت و انبساط کا اظہار کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں دی۔ ہفتے کے دن ایئرپورٹ پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ فلائٹ ازبکستان سے آئی ہی نہیں، لہٰذا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسافر حضرات نے جب دفتر معلومات سے رابطہ کیا، یعنی جو انکوائری ہوتی ہے، تو بتایا گیا کہ اگلی فلائٹ سوموار کے دن اسلام آباد سے تاشقند کے لیے روانہ ہوگی۔ پس جو لوگ تاشقند جانا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد چلے جائیں۔ فقیر PIA کی فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچا۔ قیام پروفیسر محمد اسلم صاحب کے مکان پر کیا۔ سوموار کے دن پھر رخت سفر باندھا اور ایئرپورٹ پر پہنچے۔ سامان چیک کروا کر بورڈنگ پاس حاصل کیا اور امیگریشن کے مرحلے سے گزر کر لاؤنج میں پہنچے۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک انتظار کرنے کے باوجود جب فلائٹ جانے کا کوئی اعلان نہ ہوا تو طبیعت میں تشویش پیدا ہوئی۔ اتنے میں اعلان کیا گیا کہ چونکہ افغانستان کے اندر 2 متحارب گروپوں میں لڑائی زور پکڑ گئی ہے، لہٰذا ایئر فیلڈ بند ہونے کی وجہ سے فلائٹ نہیں جا سکے گی۔ سب مسافر حضرات PIA کے زیر انتظام ایک ہوٹل میں قیام کرنے کے لیے تشریف لے چلے۔ مسافر حضرات نے چیمہ گوئیاں کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے مسکرا رہے تھے، اور کچھ لوگ حالات کی نزاکت و صداقت پر بحث کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان نے فقیر سے آ کر پوچھا کہ کیا آپ تابانی گروپ کے کسی آدمی کو جانتے ہیں؟ فقیر نے جناب یعقوب تابانی صاحب کا نام لیا ہی تھا کہ وہ صاحب سینے سے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں تابانی گروپ کے تاشقند آفس میں مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں، اور مجھے عباس خان کہتے ہیں۔ مجھے آپ کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہے۔ آئیے میں آپ کا تعارف وسط ایشیا سے آئے ہوئے چند معززین سے کراتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے قریب کھڑے ہوئے چند حضرات کا تعارف کروایا، جن میں حبیب اللہ صاحب فارن منسٹر اور ایکس پریزیڈنٹ ازبکستان اور انور سعید منسٹر ٹورزم شامل تھے۔ فقیر نے بھی اپنی دنیاوی تعلیم اور دینی مشاغل کے متعلق اپنا تعارف کروایا تو جمال کمال صاحب نے انسان کامل اور آدم کامل کا خطاب دیا۔ یعنی حضرت پیر صاحب چونکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اور جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بارگاہ میں عطا فرمایا ہے وہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو اس وجہ سے انسان کامل اور آدم کامل کا ان کو خطاب دیا۔ حبیب اللہ صاحب نے ذوالفقار زندہ باد کے الفاظ سے اپنی دلی خوشی کا اظہار کیا۔ عباس خان نے تجویز پیش کی کہ ہوٹل میں ٹھہرنے کی بجائے تابانی گروپ کے مہمان خانے میں ٹھہرنا چاہیے، وہاں پر کھانے پینے اور رہنے سہنے کی سہولیات زیادہ ہوں گی، مزید برآں شور و غل سے جان چھوٹ جائے گی۔ سب حضرات نے مسکرا کر اس تجویز کو قبول کیا، اور یوں ہم لوگ اسلام آباد کے ایک خوبصورت علاقے کے ایک خوبصورت مہمان خانے میں آ گئے۔ فقیر کو مہمان حضرات کے ذریعے وسط ایشیا کے بارے میں درج ذیل معلومات حاصل ہوئیں۔ وسط ایشیا کی سرحدیں شمال میں روسی سائبیریا کے یخبستہ میدانوں کو چھوتی ہیں اور جنوب میں افغانستان و ایران سے ملتی ہے۔ یہ وسیع و عریض علاقہ ایک طرف چین کی سرحد سے ملتا ہے تو دوسری طرف کیسپین کے ساحل تک پہنچتا ہے۔
افغانستان اور وسط ایشیا کے درمیان میں دریائے جیو بہتا ہے، اس لیے پاک و ہند کے لوگ اس علاقے کو دریا پار یعنی عربی زبان میں ما وراء النہر کا علاقہ کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سیر، کار، ظرفشاں اور آمو دریاؤں کے سرسبز اور زرخیز زمین پر مشتمل ہے، جس کے بطن میں یعنی جس کے پیٹ میں گویا ایک مٹی کے اندر، سمجھانے کے لیے بطن ایک اردو کا لفظ استعمال کیا ہے ادبی اعتبار سے، جس کے بطن میں سونے، چاندی، یورینیم گیس اور تیل کے وافر ذخائر ہیں۔ اس کے میدانوں میں کپاس اگتی ہے اور سڑکوں کے دونوں جانب باغات پھولوں سے لدے رہتے ہیں۔ اس کے ایک طرف پامیر کے برف پوش پہاڑ ہیں تو دوسری طرف ترکمانستان کے وسیع و عریض ریگستان بھی ہے۔ ماضی میں وسط ایشیا کی اس سرزمین میں چونکہ شاہراہ ریشم گزرتی تھی، لہٰذا یہ علاقہ زبردست فوجی اور اقتصادی اہمیت کا حامل رہا۔ اسی وجہ سے وقت کے طالع آزماؤں اور توسیع پسندوں کی یلغار کا مرکز بھی یہی جگہ رہی ہے۔ 300 سال قبل مسیح میں یہ زمین سکندر اعظم کے تابع رہی، پھر 7ویں اور 8ویں صدی میں عربوں کے ذریعے یہاں اسلام کی بہار آئی۔ 13ویں صدی میں منگولیا سے چنگیز خان کی صفاقی کا طوفان اٹھا اور اس نے اس علاقے کی زندگی و تہذیب کو درہم برہم کر دیا۔ بالآخر امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر نے بر صغیر کی تاریخ اور تہذیب پر گہرے نقوش چھوڑے۔ قضا و قدر کے فیصلے ہیں کہ 19ویں صدی کے شروع میں اس قدر دینی تہذیب و تمدن رکھنے والی جگہ ایک مرتبہ پھر زار روس کی جارحیت کے نتیجے میں کفر کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ 70 سال تک یہاں کمیونسٹ سرخ انقلاب کا دورہ رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 1991 عیسوی کے آخر پر ان لوگوں کو آزادی کی نعمت عطا کی اور کمیونزم کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ فقیر کے لیے یہ معلومات فقط دلچسپ ہی نہیں بلکہ عبرت کا باعث بھی تھیں۔ قوموں کے عروج اور زوال کی داستانیں بہرے کانوں اور بند آنکھوں کو کھولنے کے لیے کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہیں۔ دوپہر اور رات کے کھانے پر جب سب مل بیٹھے تو لذیذ کھانوں کی بجائے وسط ایشیا کے حالات و واقعات سننے میں زیادہ لذت ملی۔ رات گئے تک یہ سلسلہ کلام جاری رہا، یعنی اس سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ جاری رہی۔ اگلے دن صبح سویرے یہ خبر ملی کہ فلائٹ آج بھی نہیں جا سکتی۔ وسط ایشیا کے حضرات اس خبر کو سن کر بہت زیادہ سیخ پا ہوئے۔ ان میں سے بعض حضرات نے سرکاری دفاتر میں حاضری دینی تھی اور انہوں نے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے پاؤں میں غیر معینہ مدت تک کے لیے زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، یعنی ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہے ایسے ٹائم کے لیے جس کا کوئی طے ہی نہیں ہے کہ یہ ٹائم کب پورا ہوگا، یہ زنجیریں کب تک ہمارے پاؤں میں پڑی رہے گی۔ تو حبیب اللہ صاحب ایکس پریزیڈنٹ ازبکستان نے تجویز دی کہ ہم کیوں نہ کراچی سے ماسکو چلے جائیں، ماسکو رشیا کا شہر ہے، اور پھر ماسکو سے تاشکند واپس آ جائیں۔ سب لوگوں نے یہ تجویز بہت پسند کی۔ انہوں نے فقیر سے رائے پوچھی تو فقیر نے کہا کہ آپ لوگ جائیں، بہترین تجویز ہے۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نہیں جانا چاہتے؟ فقیر نے کہا کہ میرے پاس ماسکو کا ویزا نہیں ہے۔ تاش مرزا ایمبیسیڈر ازبکستان نے مسکرا کر کہا کہ پاسپورٹ لائیں، ابھی آپ کا ویزا لگوا دیتے ہیں۔ عباس خان نے اپنے ڈرائیور کو بلوایا اور فقیر کا پاسپورٹ دے کر سفیر صاحب کا پیغام بنام ویزا کونسلر دیا کہ ابھی اس پر ویزا لگائیں، چونکہ یہ سفیر صاحب کے ساتھ سفر کریں گے۔ ڈرائیور نے واپس آ کر سب کے سامنے کہا کہ کونسلر پاسپورٹ کو دیکھ کر بڑبڑا رہا تھا کہ یہ شخص نہ تو کسی ملک کا پریزیڈنٹ ہے نہ ہی پرائم منسٹر ہے، پھر مجھے چھٹی کے دن گھر سے بلایا گیا ہے کہ ویزا سٹیمپ کر دوں۔
جب فقیر نے پاسپورٹ کھول کر دیکھا تو اس میں 3 ماہ کی مدت کا ویزا لگایا تھا اور وسط ایشیا کی ریاستوں اور روس کے باقی مانندہ حصوں میں جانے کی اجازت بھی موجود تھی۔ فقیر نے الحمدللہ کہتے ہوئے اطمینان کا سانس لیا کہ خواب والی بات پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ 75 دن کے لیے آزاد ریاستوں میں چلے جاؤ۔ PIA کی فلائٹ کا مؤخر ہونا یعنی لیٹ ہونا فقیر کے حق میں رحمت بن گیا۔ فقیر نے 2 رکعت نفل شکرانے کے طور پر ادا کیے۔ عام حالات میں روس کا 3 مہینے کا ویزا لگنا جتنا مشکل تھا، فقیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی آسان کر دیا۔